ہم سب مر جائیں گے، مٹ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ یہ سب کچھ جاننے کے باوجود بھی ہم ایک دوسرے کا جینا حرام کر رہے ہیں۔ یہ تلخ حقیقت جاننے کے باوجود بھی کہ ہم سب لوگ مر جائیں گے، پھر بھی ہم ایک دوسرے کا گلا پھاڑ رہے ہیں، ہم ایک دوسرے کو بے عزت کر رہے ہیں۔ جوانوں، اپنے تمام دشمنوں کو معاف کر دینا، معاف کر دینا اپنے تمام دشمنوں کو، مگر دو لوگوں کو کبھی بھی معاف نہ کرنا۔ پہلے وہ لوگ جو تمہاری روزی روٹی کے دشمن بنے، جو تمہارے روزگار کے دشمن بنے، جو تمہارے رزق کے دشمن بنے، جو تمہاری اولاد کے دشمن بنے، جو تمہاری جان کے دشمن بنے، جو تمہارے مال کے دشمن بنے، ایسے لوگوں کو کبھی بھی معاف نہ کرنا۔ دوسرے وہ لوگ جو تمہارے رزق کے دشمن بنے، جنہوں نے تمہاری عزت والی پگڑی خاک میں ملانے کی کوشش کی، جنہوں نے لوگوں کے سامنے تمہیں ننگا کیا، دنیا والوں کے سامنے تمہیں رسوا کیا، تمہیں ذلیل و خوار کیا، ایسے لوگوں کو کبھی بھی معاف نہ کرنا۔ اپنا حساب و کتاب لے کے ہی دم لینا۔ میرے دامن میں زندگی بدل دینے والا، خون کے آنسو رلا دینے والا ایک واقعہ پڑا ہے۔ اس واقعے نے لاکھوں کروڑوں دکھی اور غمزدہ لوگوں کو حوصلہ دیا ہے، حوصلہ دیا ہے کہ پریشان مت ہونا، اللہ کا ترازو انصاف تولنے ہی والا ہے۔ اس واقعے نے لاکھوں کروڑوں دکھی لوگوں کو، جن پر ظلم ڈھائے گئے، جن کو دکھ دیے گئے، جن کا جینا حرام کیا گیا، جن کے دل دکھائے گئے، جن کے زخموں پر نمک چھڑکے گئے، اللہ اکبر، جن کا مال ضبط کیا گیا، جن کی عزت والی پگڑی خاک میں ملائی گئی، یہ واقعہ ان لوگوں کو حوصلہ دیتا ہے کہ پریشان مت ہونا۔ قدرت جب تھپڑ مارتی ہے، تماچا مارتی ہے نا، تو پھر وہ دل پر نہیں، سیدھا روح پر اثر کرتا ہے۔ وہ واقعہ کچھ یوں ہے، پرانے زمانے کی بات ہے، پرانے دور کی بات ہے کہ ایک غریب اور لاوارث عورت اپنی ایک بیٹی کے ساتھ کچے مکان کے اندر غربت کی زندگی بسر کر رہی تھی، سختیوں والی زندگی بسر کر رہی تھی۔ اس عورت کی جو بیٹی تھی، سبحان اللہ، اللہ تعالی نے اسے بڑا ہی حسن دے رکھا تھا۔ وہ حسن و جمال کی ملکہ تھی، اتنی خوبصورت تھی، اتنا حسن تھا کہ چاند بھی دیکھے تو شرما جائے۔ اس قدر حسین و جمیل تھی کہ زمانے کی لڑکیوں میں سب سے زیادہ حسین و جمیل تھی۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ بادشاہ کا ایک اکلوتا بیٹا تھا، وہ شہزادہ کہیں جا رہا تھا، جاتے جاتے اسی عورت کے گھر کے قریب سے اس شہزادے کا گزر ہوا۔ اس گھر کے قریب سے شہزادے کا گزر ہوا، اچانک شہزادے کی نظر اس خوبصورت لڑکی کے چہرے پر پڑی، خوبصورت لڑکی کے حسن پر پڑی، تو شہزادے کے پاؤں رک گئے۔ شہزادے کا دل بے قرار ہونے لگا لڑکی کے حسن کے لیے، لڑکی کو حاصل کرنے کے لیے۔ اتنا خوبصورت چہرہ، بادشاہ کا بیٹا، شہزادہ، شاہی محل میں پلنے والا، کہتا ہے اس سے بڑی حسین و جمیل لڑکی میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے دل اس کی محبت میں فریفتہ ہو گیا، اس کے پیار میں گرفتار ہو گیا۔ اللہ اکبر، اس لڑکی کے حسن نے سیدھا شہزادے کے دل پر وار کیا، دل کو قابو میں پا لیا۔ شہزادہ پریشان ہو گیا، اچانک مجھے کیا ہو گیا ہے؟ میرے دل میں تو اس خوبصورت لڑکی کی محبت اس قدر بیٹھی ہے کہ اچانک اس نے مجھے پریشان کر کے رکھ دیا، مجھے بے قرار کر کے رکھ دیا۔ دل میں اس لڑکی کو حاصل کرنے کا شوق پیدا ہوا۔ اپنے وزیروں مشیروں کو کہا کہ جلدی کرو، واپس اپنے گھر کی طرف جاؤ، میں اپنے بابا سے ملنا چاہتا ہوں، ہر حال میں نے اس لڑکی کو حاصل کرنا ہی کرنا ہے۔ جوانوں، جب دنیا کی محبت دل میں بس جاتی ہے نا، تو پھر اللہ رسول کی محبت نکل جاتی ہے۔ جب دنیا والوں کی محبت، ایک بات یاد رکھنا، دنیا بھی دھوکے باز ہے، دنیا میں رہنے والے لوگ بھی دھوکے باز، دنیا بھی دھوکے باز، دنیا بھی حسین و جمیل ہے۔ یہ دنیا اس طرح کی خوبصورت عورت ہے، یہ اس طرح کی خوبصورت بوڑھی عورت ہے کہ اس کی ہزاروں سال عمر گزر گئی، لیکن ابھی تک یہ نہیں مری، ابھی تک یہ زندہ ہے۔
اور یہ مرے گی بھی نہیں، قیامت کی صبح تک جا کر یہ مرے گی۔ اس دنیا نے لاکھوں کروڑوں نوجوانوں کو گمراہی کی طرف لا کر کھڑا کر دیا۔ جب دنیا کی محبت دل میں سما جاتی ہے نا، پھر یہاں پر اللہ رسول کی محبت نہیں آ سکتی۔ اس لیے میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ سے محبت کرو، اس کے رسول سے محبت کرو، اللہ سے محبت، اس کے رسول سے محبت۔ سبحان اللہ۔ اکثر میں پروگراموں پر جاتا رہتا ہوں، سفر کرتا رہتا ہوں، تو اکثر میں دیکھتا ہوں گاڑیوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے صنم بے وفا۔ آپ لوگوں نے بھی پڑھا ہوگا، دیکھا ہوگا اور سنا بھی ہوگا، صنم بے وفا، صنم بے وفا۔ تو میں سوچتا ہوں کہ یہ جو گاڑی والا ہے، جس نے اپنی گاڑی کے پیچھے، رکشے کے پیچھے لکھوایا ہے صنم بے وفا، اس نے کسی لڑکی سے محبت کی ہوگی، پیار کیا ہوگا، محبت کا دعویٰ کیا ہوگا، اور لڑکی نے دھوکہ دیا ہوگا، اس طرح کا دھوکہ دیا ہوگا، یہ بیچارہ رکشے کے پیچھے، گاڑی کے پیچھے لکھوانے پر مجبور ہو گیا ہوگا کہ صنم بے وفا، کہ میرا جو صنم تھا، میرا جو دوست تھا، محبت تھی میری، میرا جو پیار تھا، میرا عشق تھا نا، وہ بے وفا نکلا، وہ بے وفا نکلا۔ میں نے کہا اونا دان، تو نے محبت بھی اسی سے کی ہے جس کے اندر بے وفائی کوٹ کوٹ کے بھری گئی تھی۔ میں تجھے ایک ایسا راستہ نہ بتاؤں، میں تجھے مدینے کی چوکھٹ پر لے کر نہ جاؤں، اس رسول سے محبت کر جو اپنے محبت کرنے والوں کا ہاتھ پکڑتا ہے، قیامت کی صبح تک نہیں چھوڑتا۔ جو محبوب کملی والا میرا سونا نبی، اللہ اکبر، میں قربان جاؤں آپ کے نام پر، اس کی محبت میں مر مٹنے کا اعلان کیوں نہیں کرتا؟ اس کی محبت میں گرفتار کیوں نہیں ہوتا؟ مدینے والے کو یہاں پر جگہ کیوں نہیں دیتا؟ اللہ کی محبت کو یہاں پر جگہ کیوں نہیں دیتا؟ مدینے والے کی دوستی میں تو اس قدر وفا ہے، ایک بار محبت کرنے والے کا ہاتھ پکڑتا ہے، قیامت کی صبح تک نہیں چھوڑتا۔ تو بے وفاؤں سے دوستی کیوں لگاتا ہے؟ تو بے وفاؤں سے یاری کیوں لگاتا ہے؟ بے وفاؤں سے دوستی کرے گا، اپنی زندگی پر داغ لگا بیٹھے گا۔ قصہ مختصر جوانوں، شہزادے نے پیچھے گھر کی طرف رخ کیا، وزیروں کو کہا کہ اس گھر کی نشاندہی کرو، کل میرے بابا کو اس گھر کا نشان بتانا، اس گھر کا پتہ بتانا۔ وزیروں کے ساتھ یہ شہزادہ واپس شاہی محل کی طرف چلا گیا۔ شام ہو چکی تھی، جیسے ہی شاہی محل کے اندر داخل ہوا، کمرے کے اندر لیٹا ہوا ہے، دل بے چین ہے، دل بے قرار ہے، دل بے اطمینانی کا سبب ہے، کیونکہ دل میں خوبصورت لڑکی کی محبت بیٹھ گئی تھی، عشق ہو گیا تھا، پیار ہو گیا تھا۔ یہ نفس پرست تھا، شہوت پرست تھا، اس لیے تو اقبال نے کہا کہ ایسا نہیں کہ نفس کا شیطان مر گیا، ارے شیطان تو ہے زندہ، شیطان تو ہے زندہ، انسان مر گیا۔ سجدوں پہ سر جھکانے کی فرصت نہیں رہی، مومن کی روح میں بسا مسلمان مر گیا۔ مسجد تو پکی بن گئی اور شاندار بھی، کچی ہیں رب سے چاہتیں، ایمان مر گیا۔ حیرت ہے تیری قسمت پہ اے اقبال، پیدا ہوا تھا خوشنما، ویران مر گیا۔ ساری رات دل بے چین رہا، دل بے قرار رہا، ساری رات خوبصورت لڑکی کی تصویر آنکھوں کے سامنے گھومتی رہی، پھرتی رہی، اس کو اور زیادہ بے چین کرتی رہی، اور زیادہ بے قراری کی دلدل میں پھنساتی رہی۔ صبح ہوئی، بادشاہ اٹھا، دسترخوان لگ گیا، ناشتے کے لیے، کھانے پینے کے لیے دسترخوان لگ گیا۔ بادشاہ نے وزیر کو کہا جاؤ میرے شہزادے کو اٹھا کر لاؤ۔ وزیر گیا، اس نے شہزادے کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا، شہزادہ باہر نکلا۔ جب دسترخوان پر بیٹھا، جب بادشاہ کی نظر بیٹے کے چہرے پر پڑی تو بیٹے کے چہرے پر پریشانیوں کے آثار تھے، غمگینگیوں کے آثار تھے، بیٹا بڑا ہی پریشان تھا۔ بادشاہ نے کہا او میرے لخت جگر، میرے نور نظر، تو میرا اکلوتا بیٹا ہے، تو میرا ایک ہی شہزادہ ہے، منتیں مان مان کر میں نے تجھے اللہ سے مانگا، اللہ سے حاصل کیا، اور تیرے چہرے پر غمگینگی بیٹے، تیرے چہرے کی غمگینگی مجھے مار دے گی، میرا جگرا پھاڑ دے گی، تو میرا اکلوتا بیٹا ہے، تو ہی تو میرا سب کچھ ہے، بیٹے تو بتا کیوں پریشان ہے؟ تیرے چہرے پر مسکراہٹ لانے کے لیے، تیرے چہرے پر خوشیاں لانے کے لیے اگر آسمان سے تارے بھی توڑ کے لانے پڑے تو میں لانے کے لیے تیار ہوں۔
تیرے چہرے پر خوشیاں لانے کے لیے اگر سارا خزانہ بھی کیوں نہ قربان کرنا پڑے تو میں قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ بیٹے جلدی بتا کس چیز نے تجھے اس قدر پریشان کیا؟ تو اس بیٹے نے کہا ابا حضور میری زندہ لاش تو تیرے قدموں پر پڑی ہے، اللہ اکبر، لیکن میرا دل میری محبوبہ کے قدموں پر پڑا ہے۔ میری زندہ لاش تیرے قدموں میں پڑی ہے لیکن میرا جو دل ہے نا وہ میری محبوبہ کے قدموں میں پڑا ہے۔ ابا مجھے ایک لڑکی سے محبت ہو گئی ہے، پیار ہو گیا ہے۔ محبت بھی کچھ اس طرح کی ہوئی ہے کہ وہ مودت کی شکل اختیار کر گئی ہے۔ ابا جس طرح مچھلی کو پانی کے ساتھ مودت ہوتی ہے نا، مچھلی پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، تیرا شہزادہ بھی اس لڑکی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، نہیں رہ سکے گا۔ اگر تو اپنے بیٹے کو زندہ رکھنا چاہتا ہے تو پھر جلدی سے بیٹے کی اس لڑکی سے شادی کر دے۔ باپ نے کہا بیٹا یہ تو چٹکی کا کام ہے، تیری آج ہی پریشانی ختم کرتا ہوں، تیری پریشانی کا علاج آج سے ہی کرتا ہوں۔ بادشاہ نے وزیروں کو ہمراہ لیا، نشاندہی کرنے والے وزیر بادشاہ کے ساتھ چلے۔ چلتے چلتے بادشاہ اسی مقام تک جا ہی پہنچا، اس غریبہ کے گھر جا ہی پہنچا، غریب اور مفلس عورت کے گھر جا پہنچا۔ بادشاہ نے دروازہ کھٹکھٹایا، دستک دی تو اندر سے وہ خوبصورت لڑکی باہر نکلی۔ بادشاہ کو دور سے دیکھتے ہی اس خوبصورت لڑکی کی ماں سمجھ گئی تھی کہ بادشاہ کی تباہی کا وقت آ گیا ہے، اب بادشاہ کی بربادی کا وقت آ گیا ہے۔ بادشاہ کو ذلیل و رسوا ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا، اس لیے کہ میرے اللہ کا ترازو صرف انصاف ہی تولتا ہے۔ میرا مقدمہ اللہ کی عدالت میں پیش ہو گیا ہے، اللہ میرا انصاف کرنے والا ہے۔ وہ عورت سمجھ گئی تھی حقیقت کیا ہے، ماجرا کیا ہے، راز کون سا ہے۔ آگے سنیے جانیے، پھر شکر ادا کرنا کہ لوگوں نے تمہیں دکھ دیے، تمہاری عزت پر وار کیا، تمہیں زمانے والوں کے سامنے رسوا کیا، ذلیل کیا، اور تم نے اللہ پر چھوڑ دیا۔ اب دیکھنا اللہ تعالیٰ کس طرح کا انصاف کرتا ہے۔